جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندو مت کا مطالعہ کر رہے تھے تو ویدوں کے بعد یعنی جسے شروتی کہتے ہیں ان کے یہاں ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا ان کی سمرتیوں کا۔ سمرتیاں ان کے ہاں آپ کہہ لیں سیکنڈ سورس آف ہندو مت ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کچھ پرائمری سورسز ہیں، سورسز آف شریعہ، کچھ سیکنڈری سورسز ہیں، تو ان کے یہاں سیکنڈری سورسز آف شریعہ سمرتیاں کہلاتی ہیں۔ اور سمرتیوں میں دھرم سوتروں کا سب سے مقام اوپر آتا ہے۔ ان کو آپ ویدوں کی تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں یا آپ ان کو ان کی فقہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں فقہا نے سمجھا قرآن سے سنہ سے شریعہ لائف کو ڈیرائیو کیا، تو ان کے رشیوں نے جو کچھ ڈیرائیو کیا ویدوں سے تو اور اس کو ایک قانون کی صورت دی، اور وہ قانون ان کے ہاں کلچرلی ہندو مذہب زیادہ تر جو ہے وہ بیسیکلی کلچر ہے۔ صحیح بات تو یہی ہے، گاڈ کا خدا کا کانسیپٹ جیسے ہمارے ہاں واضح طور پہ موجود ہے کلیئرٹی کے ساتھ، وہ ہندو مت میں نہیں ہے۔ ابھی چونکہ ہمارے لیکچر جا رہے ہیں تو کچھ لوگ ہم سے ویڈیو شیئر بھی کرتے ہیں، ان کے کچھ چینلز بھی، تو ان کے چینلز پہ بھی دیکھ لیں، جو پڑھی لکھی جو ان کی سوسائٹی ہے، جو کریم ہے، وہ جب ہندو مت کا تعارف کروا رہی ہوتی ہے تو ایک جملے میں اچھی باتیں کرنا، اچھے اخلاقیات، میڈیٹیشن، یوگا، پیس، دس اینڈ دیٹ، بس تو چند ایک اخلاقی قوانین کا مجموعہ بن کے رہ گیا۔ وہ اخلاقی قوانین بھی پریکٹس میں نظر نہیں آتے، یعنی ہندو سوسائٹی میں وہ صرف باتوں کی حد تک ہیں۔ مطلب یوگی بابا آتے ہیں اور وہ آ کے اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں بس، لیکن خدا کا جو کانسیپٹ ہے نا ان کے ہاں بیسیکلی ہے نہیں ہے۔ جب سے یہ ویدک کلچر ختم ہوا ہے، ویدوں کا پڑھنا پڑھانا بالکل ختم ہو کے رہ گیا۔ سنسکرت بھی نہیں لوگوں کو آتی، ایون کہ صحیح بات یہ کہ ہندی بھی نہیں آتی، لوکل زبانیں ہیں زیادہ تر۔ جیسے ہمارے ہاں لوکل زبانیں ہیں تو ہندوستان میں تو کافی زیادہ ہیں، سینکڑوں میں ہیں، تو وہ لوگوں کو آتی ہیں۔ باقی لوگوں کو ہندی بھی نہیں آتی، ہندی کیا سنسکرت بھی نہیں آتی۔ عام صورتحال تو یہی ہے۔ انگریزی لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں، ظاہری بات ہے، وہ اسکول کالج کا سارا نظام ایسا ہے تو اس لیے اب وہ اپنے مذہب کے ساتھ اس طرح سے انٹیکٹ ہے نہیں، ان کے سیکرڈ اسکرپچرز کے ساتھ ویدوں کا کوئی مطالعہ نہیں کرتا، ایون ویدوں کا کوئی حوالہ بھی نہیں دے پاتا بس گوگل سے ادھر ادھر سے معلومات اٹھائیں، سنی سنائی، جو بھی بابا نے بتا دیا بھئی یہ تمہارا مذہب ہے تو وہی مذہب ہے اس کی بھی پھر آگے زیادہ تر وہ اساطیر کے اوپر ہے، ہم نے کہا مائتھالوجی کے اوپر بیس کر رہا ہے۔ تو بیسیکلی اب اس کی وجہ سے جو اصل ریلیجن تھا، جب یہ شروع ہوا تھا ویدک ریلیجن، تو اس میں خدا کو کافی اہمیت تھی، امپورٹنس تھی۔ ویدوں کے اندر اب دیکھیں نا، ویدوں کا ایک بڑا موضوع جو ہے وہ خدا ہے، اور خدا کو خوش کرنا ہے، جو بھی خدا کا کانسیپٹ تھا۔ اب وہ خدا کا کانسیپٹ بالکل نظر انداز ہو گیا۔ مورتی پوجا بھی ان کے ہاں بس ایک رسم کے طور پہ موجود ہے، خدا جو ہے وہ ان کے کانسیپٹس میں نہیں ہے۔ ایون کہ ڈیبیٹس میں ان کی ڈسکشن سے بھی خدا جو ہے وہ نکل چکا ہے۔ وہ مورتیاں جو ہے وہ بس ایک کلچر کا حصہ ہے، کلچرلی ان کے آپ کہہ لیں وہ یو کے سے، آکسفورڈ سے، کیمبرج سے، ہارورڈ سے پی ایچ ڈی کر کے آ جائیں گے، لیکن کلچرلی وہ ہندو ہیں۔ بھائی کیوں کر رہے ہو؟ بس ٹھیک ہے بھائی کلچر ہے، سوچ سمجھ کے نہیں۔ جیسے ہمارے ہاں نا بھائی خدا کا ایک کانسیپٹ ہے، کیوں ہے کہ ایک آئیڈیالوجی ہے جس کے مطابق آپ نے جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے، تو آئیڈیالوجی آف لائف ہے۔ مطلب مسلمان کے اندر تو یہ کانشیس ہے نا، کانشیسنس ہے، یہ شعور ہے، لیکن ان کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک اپنے مذہب کو کلچر کی سطح پہ لے کے آگے ہیں۔ اب وہ مذہب چند رسومات کا مجموعہ ہے، وہ رسومات آپ نکال دیں تو وہ مذہب باقی نہیں رہ سکتا۔ اور یہ بات ٹھیک ہے، کسی چیز کو آپ نے باقی رکھنا ہو نا تو آپ اس کو رسومات میں ڈال دیں تو وہ سوسائٹی میں باقی رہ جاتی ہے۔ تو یہ کام ایک انہوں نے کر لیا، لیکن اس کی وجہ سے وہ مذہب ختم ہو گیا، چند رسومات کا مجموعہ بن کے رہ گیا، چند اچھی باتوں کا۔ وہی ان کے موٹیویشنل سپیکر بھی، ان کے ملینز میں سبسکرائبر ہیں، وہی باتیں آگے پیچھے کر کے الفاظ بدل کے وہ دہرا رہے ہوتے ہیں، اور وہی باتیں ان کے جو بابا جی وہ بھی دہرا رہے ہوتے ہیں۔ باقی زندگی کا کوئی مشن، زندگی کا کوئی اختتام، کوئی مطلب لائف آفٹر ڈیتھ کا کوئی کانسیپٹ ہے، کوئی دنیا میں کچھ انسان نے کرنے کے لیے آیا ہے، وہ چیزیں بالکل ختم ہو گئی۔ خیر بہرحال ایک سوال پیدا ہوا تھا، اس سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں ہمارے ایک سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ جی ویدوں کے اندر اوتاروں کا کانسیپٹ نہیں ہے،
یعنی اوتار جسے کہتے ہیں نا کہ خدا جو ہے وہ ہیومن یا اینیمل فارم میں آ جاتا ہے. تو یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ ویدوں میں اوتاروں کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہم نے یہ بات کہی تھی کہ وید بہت حد تک جو ہے وہ ان خرافات سے بچی ہوئی ہیں جو خرافات آج ہندو مت کے نام سے ہمیں سننے کو ملتی ہیں. یہ خرافات بیسیکلی بعد کے لٹریچر نے پیدا کی ہیں جن کو وہ سمرتیاں کہتے ہیں، جو ویدوں کی انٹرپریٹیشنز ہیں، جو ویدوں کی تفسیریں ہیں. وہ سمرتیوں میں جو ہے وہ دھرم شاستر ہیں. دھرم شاستروں نے تو برہمن کو جو ہے وہ خدا کے درجے پہ بٹھا دیا. یعنی برہمنزم بیسیکلی دھرم شاستروں نے پیدا کیا. یہ بیسیکلی ہندو لا ہے، قوانین کا مجموعہ ہے. سوسائٹی کے لیول پہ جو قوانین جو ہے وہ رن کیے جاتے تھے. اب اس میں آپ دیکھیں گے دھرم شاستروں میں کہ وہ بادشاہ کو بھی پابند بناتے ہیں اس کا، برہمن کا. تو مطلب مذہب جو ہے وہ اتنا زیادہ وہاں انہوں نے، برہمنوں نے اس کو غالب کر لیا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ دم نہیں مار سکتا تھا برہمن کے سامنے. اور یہ ساری چیزیں وہ پھر لے آئے نا اپنے سیکرڈ اسکرپچر کے اندر. خیر بعد میں پھر وہ ختم ہوگی، بادشاہت وغیرہ راجاؤں کا کانسیپٹ بھی ختم ہو گیا. اور دوسرا جو ہے پرانوں کے اندر، پران تو سارے میتھالوجی ہیں ان کی، جیسے گریک میتھالوجی، اساطیر ہیں، ساری قصے کہانیاں ہیں. وہ قصے کہانیاں بھی جو ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ جی ہندوؤں کو جو ہے وہ ہندو مت کے ساتھ جوڑنے کے لیے وہ وضع کیے گئے تھے. تو ویدوں میں لاسٹ ٹائم جو ہم نے یہ یجروید کی بھی دو ورژن ہے نا، ایک کو بلیک کہتے ہیں، ایک کو وائٹ کہتے ہیں. تو اس کے وائٹ جو ورژن ہے اس کا یہ فرسٹ پارٹ ہے، ادھایا 8. تو یہ اس کا چیپٹر 8 ہے. چیپٹر 8 میں جو یہ ہم نے یہاں سے اس کو شروع کیا تھا، تو یہاں یہ کانسیپٹ موجود ہے، منوں کا کانسیپٹ موجود ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں نا جو اس کو انٹرپریٹ کرنے والے ہیں نا، جو انٹرپریٹ کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھئی ہم نے یہ ویدوں سے نکالا ہے. تو کسی حد تک بات ٹھیک ہے کہ بھئی ویدوں میں اشارے موجود ہیں اور انہوں نے وہاں سے کوئی چیز نکال لی. جیسے منو کا کانسیپٹ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا. اب یہ منو کا کانسیپٹ ویدوں میں ہے. ان دی مارننگ دے براٹ ٹو منو، یہ ہم نے کہا تھا نا، واٹر فار فشنگ جسٹ ایز ناؤ آلسو دے. تو اب یہ when he was washing himself a fish came into his hands. تو وہ منو جو ہے وہ جب دریا کے کنارے جو ہے وہ اپنی صفائی ستھرائی وغیرہ کر رہا تھا، منو کا جو بھی کانسیپٹ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جی 14 منو ہوتے ہیں اور ابھی 7واں منو چل رہا ہے. تو اس وقت ایک مچھلی آئی. اب مچھلی کو ویدوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اوتار ہے، لیکن مچھلی نے آ کے منو کو بتایا کہ بھائی فلڈ آنے والا ہے، سیلاب آنے والا ہے، تم مجھے بچاؤ میں تمہیں بچاتی ہوں. ٹھیک ہے. تو منو نے مچھلی کو بچایا، جار میں رکھا، وہ بڑی ہو گئی، پھر اس نے ڈیٹ بتا دی کہ جی فلاں ڈیٹ کو جو ہے وہ فلڈ آئے گا. ایک تو یہ بات ہے. اب بعد میں جب انہوں نے تفسیریں کی ہیں دھرم شاستروں میں جا کے اور اسی طرح سے پرانوں میں جا کے، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ بیسیکلی جو مچھلی تھی یہ خود خدا ہی تھا، بھگوان کا مطلب اوتار تھا یہ. اچھا، ان کے ہاں یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے، وہ مطلب دھرم شاستروں سے وہ بات واضح ہوتی ہے. مطلب 3 لیول ہیں. سب سے اوپر جو ہے نا جسے وہ پرمیشور کہتے ہیں، ہاں وہ سب سے اوپر ہے. یعنی وہ آپ یوں سمجھیں جیسے ہمارے یہاں اللہ کا کانسیپٹ ہے. پرمیشور کے نیچے جو ہے وہ بھگوان ہے. ٹھیک ہے. بھگوان جیسے ان کے ہاں یہ وشنو ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ شیوا ہے یا برہما ہے. یعنی جو جنہوں نے بھگوان، ان کے آپ یوں سمجھ لیجیے جو کریٹر کے کانسیپٹ میں آتا ہے، جو کائنات کو چلا رہے ہیں یا کائنات کو بنا رہے ہیں. پھر اس کے نیچے ان کے ہاں دیوی دیوتاؤں کا کانسیپٹ ہے. یہ ہائرارکی ہمیں دھرم شاستروں میں نظر آتی ہے. اس کو آج ہم انشاءاللہ سے دیکھیں گے. خیر بہرحال، تو یہ فلڈ کا ایک تو اس نے کہا. دوسری جو بات ہمیں یہاں یجروید میں ملتی ہے، یہ ستپتھ یجروید ہے. تو ستپتھ یعنی برہمن ہے، برہمناس ہم نے پڑھا تھا نا. تو یہاں آگے چل کے ایک آتا ہے کہ جب منو نے کیا کیا، جب فلڈ سے وہ نکل گیا، یعنی وہی نوح کا جو کانسیپٹ تھا کہ مچھلی نے منو کو بتایا آپ کشتی بنائیں، منو نے کشتی بنائی اور وہ فلڈ سے بچ گیا، باقی ساری دنیا تباہ ہو گئی. اب وہ کشتی جا کے وہ ماؤنٹینز کے اوپر جا کے لگی، تو منو نے جو ہے وہ شکر ادا کرنے کے لیے وہاں قربانی کی. جب اس نے وہ قربانی کی ہے بٹر وغیرہ اور ملک وغیرہ، یعنی یہ اس نے کیا کیا کہ اس کو وہ پیش کیا. تو اس سے کیا ہوا کہ a woman was produced in a year. ایک اس قربانی کے بدلے میں ایک کیا ہوا، ایک عورت جو ہے وہ وجود میں آ گئی. ٹھیک ہے. تو
اب وہ جب عورت وجود میں آئی تو اس پہ جو دو ان کے تھے دیوتا مترا اور ورون، تو وہ اس سے ملے، اس عورت سے ملے، یعنی وہ جو بٹر تھا، وہ جو ملک تھا قربانی کا جو منو نے پیش کیا تھا، اس نے ایک عورت کی صورت اختیار کر لی، لیکن یہ ہوا 1 سال میں. Thence a woman was produced in a year. اور یہ عام طور پہ مراد لیتے ہیں وہ برہما کا سال. برہما کا سال بہت بڑا ہے، وہ ہم نے لاسٹ ٹائم میں دیکھا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ بٹر جو ہے اور وہ جو ملک تھا قربانی والا وہ ویمن میں تبدیل ہو گیا. جب وہ ویمن میں تبدیل ہو گیا تو اس کے پاس یہ جو دیوی دیوتا تو بہت زیادہ تھے. اچھا، ان کے یہاں جو دیوی دیوتا کا کانسیپٹ ہے نا، یہ فرشتوں سے ملتا جلتا ہے. جو ہمارے یہاں فرشتے نہیں ہیں، فرشتوں والا کانسیپٹ نہیں ہے پورا، لیکن ملتا جلتا اس سے. تو مترا اور ورن جو ہے وہ اس عورت سے ملے اور انہوں نے اس سے کہا دے سیڈ ٹو ہر کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا منوز ڈاٹر، میں منو کی بیٹی ہوں. اس نے رپلائی کیا تو انہوں نے کہا نہیں، تم ہماری بیٹی ہو. ٹھیک ہے، ours they said. No, she said I am the daughter of him who begat me. مطلب اس نے مجھے پیدا کیا ہے تو میں اس کی بیٹی ہوں. تو they desire to have a share in her. مطلب ان کی خواہش یہ تھی. اب مطلب دیکھیں نا، اب دیوی دیوتاؤں میں بھی وہ جو کانسیپٹ ہے نا، جیسے گریک مائتھالوجی میں ہرس، لالچ، جو انسانوں کی جو نفسیات ہیں، انسانوں کی جو خواہشات ہیں، وہ اپنے خداؤں کے اندر وہ دکھاتے ہیں. اب ان کو یہ ہوا کہ جی اب منو جو ہے وہ تو ہم سے بازی لے گیا ہے، اس نے ایک عورت پیدا کر لی اپنی قربانی سے، تو اب انہوں نے کہا کہ جی تو ہماری بیٹی ہے. وہ ایک دوسرے کے خلاف مطلب آپس میں ایک دوسرے کو اب کریچر کو ورغلا لے ہیں نا، مطلب اس کو اپنے مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ تجھے ہم نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، اپنی سپیریئرٹی کے لیے اس کی ایک جنگ آپ کہہ لیں کہ جی وہ لڑ رہے ہیں. تو اب وہ تو نہیں مانی. ٹھیک ہے، نہیں منو پرمیشور کے لیول پہ نہیں ہے وہ، اس کے لیول پہ جو ہے نا سویمبھو ہے. سویمبھو ہم آج آگے چل کے پڑھیں گے. یہ پرمیشور کے لیول پہ نہیں ہے. منو جو ہے بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں بھگوان کے لیول پر ہے، بھگوان کے لیول پر ہے. تو وہ اب جو ہے نا وہ خاتون اس منو کے پاس آ گئی. اب وہ منو سے، ٹھیک ہے، with her he went on worshipping and performing. اور پھر وہ منو نے اس عورت کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کافی زیادہ مطلب وہ اپنا قربانیاں وغیرہ پیش کی. through her he generated this race. پھر منو نے اس عورت کے ساتھ جو ہے یہ پوری نسل انسانی کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، تو یعنی منو نے قربانی پیش کی، اس کی قربانی سے وہ بٹر تھا، ملک تھا، اس سے ایک عورت پیدا ہوئی. اس عورت کے اوپر دوسرے دیوی دیوتا اپنا حق جو ہے وہ جتلانا شروع ہو گیا، لیکن اس عورت نے نہیں مانا، منو کے پاس ہی آ گئی. منو کے ساتھ مل کے دونوں جو ہے وہ اپنی قربانیاں پیش کرتے رہے. باقی ان کا کوئی ریلیشن شپ کچھ اور تھا کہ نہیں تھا، اس کے بارے میں زیادہ یہاں پہ وضاحت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو نسل انسانی ہے پھر اس سے آگے چلی. دیکھیں ہمارے ہاں جو نسل انسانی آدم اور اماں حوا کا قصہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ موجود ہے، بہت کلیئرٹی کے ساتھ. اچھا، ان کا جو بھگوان کا کانسیپٹ ہے نا، یہ جو منو وغیرہ کا ان کا جو کانسیپٹ ہے، یہ نبوت کے کانسیپٹ کی بگڑی ہوئی صورت ہے جو مجھے نظر میں آتا ہے. یعنی جو نبیوں کا کانسیپٹ تھا نا، نبیوں کے حوالے سے جو ریویلیشنز موجود تھیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکایات بیان کی تھی نبیوں کے حوالے سے، جیسے آدم اور حوا کا قصہ، نوح علیہ السلام کا قصہ، وہ بگڑ گیا اور منوؤں کی کہانیوں میں ہمیں منو جو ان کے ہیں وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے. آدم اور حوا کا قصہ جیسے ہمیں ملتا ہے تو اس کی بگڑی ہوئی یہ صورت ہے. اور نوح علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کی بگڑی ہوئی صورت ہے کہ وہ مچھلی آئی اور اس نے بتایا کہ جی طوفان آنے والا ہے اور کشتی بناؤ اور یہاں سے نکل جاؤ. ٹھیک ہے، اب نسل انسانی چلی تو ایک مرد اور عورت سے ہے نا. ٹھیک ہے، اور آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا کیا، پھر ان سے آگے نسل انسانی چلی. تو بیسیکلی یہ وہ جو صحیح کانسیپٹس تھے ان کی بگڑی ہوئی صورتیں، یعنی ویدوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کانسیپٹس اپنی اوریجنل فارم میں موجود نہیں، مسخ ہو چکے، جیسے بائبل کے اندر مسخ ہو چکے ہیں. ہاں، اس حد تک بھی کوئی بڑی بات چلے وہ نہیں تھی، مطلب اس سے کوئی وہ اس طرح کا شرک وغیرہ نہیں پیدا ہو رہا تھا جو آج کل سوسائٹی میں پیدا کر دیا گیا. وہ بیسیکلی ان کی تفسیروں نے پیدا کیا. جب تفسیروں میں آتے ہیں نا تو وہ پھر مطلب بہت زیادہ اس میں ہو جاتے ہیں. اب اس پہ بھی
خیر اخلاقی اعتبار سے تو اس پہ بھی سوال پیدا ہوتے ہیں نا، اخلاقی اعتبار سے بھی سائنٹیفکلی بھی پیدا ہوتے ہیں، بھائی بٹر سے اور ملک سے کیسے ایک عورت جنم لے سکتی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ منو کی ڈاٹر ہے تو ظاہری بات ہے تمہارے ہاں کیا بیٹی سے شادی جائز ہے؟ تو وہ تو جائز نہیں ہے نا۔ تو بہت سے اس قسم کے کویسچن جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ خیر بہرحال، لیکن یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ وید جو ہے ان کے ہاں کافی محفوظ ہے بقیہ جو لٹریچر ہے اس کی نسبت سے۔ تو ہاں یہ جو پران ہے نا ان کے ہاں، یہ بیسیکلی یہ اب جیسے یہ جو ہے نا یہ بھاگوت پران ہے، بھاگوت پران میں یہ چیپٹر 3 ہے، بھگوان نے جس قدر اتار لی ان اتاروں کا حال، ٹھیک ہے۔ اب یہ واضح طور پہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ بھگوان نے جتنے اتار لیے ان کا بیان میں اب کرتا ہوں۔ اب یہ پران بھی ان کا قدیم لٹریچر ہے، لیکن یہ آپ کہہ لیں اساطیر ہیں ان کی، یعنی آپ کہہ لیں ان کی ہسٹری ہے، جیسے ہسٹری آف اسلام ہے نا، تو منو دھرم شاستر تو ان کی فقہ ہے یا ان کی تفسیر ہے۔ تو پران جو ہے ان کے 18 کے قریب پران موجود ہیں۔ منو دھرم جو منو کے جو یہ دھرم شاستر وغیرہ ہیں، یہ بھی 3 معروف ہیں، اور بھی ہیں لیکن 3 معروف ہیں۔ جی آج ہم فقہ کا مطالعہ کریں گے نا، بڑا قانون ہے ان کے یہاں، ہاں قانون ان کے ہاں ہے، اور ہے سویلائزیشن رہی ہے، تو قانون جو ہے وہ مطلب ایک جسے آپ کہتے ہیں نا باقاعدہ، مطلب جیسے آج وہ تفصیلات موجود ہوتی ہیں، بہت تفصیلات ہیں، لیکن اس میں صرف برہمن کو نوازا ہوا ہے، قانون میں برہمن کو خوب نوازا ہوا ہے۔ اب بھگوان نے جو اتار لیے تو اب ان اتاروں کا یہ تذکرہ پھر آگے کرتے ہیں نا، پہلا اتار جو ہے وہ فلاں تھا، دوسرا یہ تھا، اب انہوں نے 24 اتاروں کا تذکرہ کیا کہ جب وہ پاتال کی طرف چلا تو بھگوان نے کچھوے کا روپ دھارن کر اپنی پیٹھ اٹھا لی، تو یہ وہ 19واں اتار جو ہے وہ رام جی کا تھا، ٹھیک ہے، پھر 20واں رام چندر جی کا تھا، پھر وید ویاس منی کا جو ہے وہ اتار، اور پھر 22واں اتار کرشن جی کا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 23واں اتار مہاتما بدھ کا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کے بعد اصل میں یہ آگے یہ کہتے ہیں کہ وہ سب اس لیے کہ ان کے اتاروں کی گنتی نہیں کی جا سکتی، یعنی اتاروں کی گنتی کرنا مشکل ہے، اصل بات یہی ہے۔ یہ 10 اتار بھی معروف ہو گئے وشنو کے، انہوں نے 24 پورے کیے نا، انہوں نے 24 پورے کیے۔ بھگوان کا جو 24واں ہے نا اتار، وہ کل کی اتار کے روپ میں آئے گا۔ یہ کل کی اتار ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ان کے ہاں اوتاروں کا کانسیپٹ نبوت سے ملتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یعنی نبیوں کا جو کانسیپٹ تھا وہ بگڑا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے تھے، تو انہوں نے کہا جی خدا خود ہی آ جاتا تھا، دنیا کو مشکل میں دیکھے خدا خود ہی انسانی صورت میں آ جاتا تھا، خدا نہیں آتا تھا، خدا کا فرستادہ آتا تھا، میسنجر آتا تھا۔ تو نبوت کی بگڑی صورتیں تو ہیں ان کے یہاں۔ تو کل کی اوتار کو اس لیے بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا، اب جو مسلمان یہ کہتے ہیں نا کل کی اوتار، تو وہ پھر اوتار سے مراد یہ نہیں لیتے کہ خدا مطلب ہیومن فارم میں آتا ہے، وہ پھر اس سے مراد نبوت لیتے ہیں۔ سر آپ نے کہا کہ ان کے جو پڑھنے کے مطابق آپ کو جو لگا بگڑی شکل دیوتا فرشتوں کی، ہاں ان کے ہاں جو دیوتا اور دیویوں کا کانسیپٹ ہے نا وہ فرشتوں کا بگڑا ہوا کانسیپٹ ہے، ایمان بالملائکہ کا، اور جو منوؤں کا کانسیپٹ ہے، اوتاروں کا کانسیپٹ ہے، یہ بیسیکلی رسولوں اور نبیوں کا بگڑا ہوا کانسیپٹ ہے۔ منو اوتار اور بھگوان ایک ہی ہے، لیکن سب سے اوپر تو پرمیشور ہوتا ہے نا، پرمیشور سے مراد تو اللہ کی ذات ہے، اس کے نیچے پھر جو ہے نا وہ کافی کچھ ہے، بھگوان بھی ہیں، منو بھی ہیں، مختلف ٹرمینالوجی ہیں، پھر ان کے نیچے دیوی اور دیوتا وغیرہ۔ سر وہ کل کی اوتار پہ ایک 1959 بک بھی لکھی تھی، ہاں اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بت بھی ہے، ایک بک بھی موجود ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ تو یہ جس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے، یہ بیسیکلی منو دھرم، یہ منو دھرم شاستر ہے، یہ کتاب جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بھی کوئی 700 سے 300 BC کے درمیان لکھی گئی، یعنی 700 BC تک تو وید بھی لکھے جا رہے تھے، یعنی اپنی آخری فائنل فارم میں آپ کہہ لیں کہ جی کمپلیٹ ہو رہے تھے، تو اسی وقت سے یہ تفسیریں بھی لکھی جانی شروع ہو گئی تھیں۔ تو یہ قدیم ترین تفسیر ہے اور ان کے یہاں مستند ترین تفسیر ہے منو دھرم جو ہے وہ شاستر کے نام سے۔
اس میں جو ہے وہ کریشن کا چیپٹر ہے، سب سے پہلا جو چیپٹر ہے وہ کریشن کا چیپٹر ہے، تخلیق کا باب ہے. پھر اس کے بعد پھر ان کے لاز ہیں کہ ایک سوسائٹی جو ہے اس کو کیسے جو ہے وہ چلنا چاہیے، ایک سوسائٹی کو کیسے ہونا چاہیے، اور بہت تفصیلی آپ کہہ لیں کہ جی اس میں قوانین ہیں. اگرچہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی ہندو سوسائٹی اس کے مطابق نہیں، خیر مسلمان کون سے اسلام پہ عمل کر رہے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ تو جواب میں یہ کہہ دیں گے. لیکن بہرحال تو اب دیکھیں نا یہاں اس کا جو آغاز ہو رہا ہے، آغاز یہ اس کا فرسٹ چیپٹر ہے. سر ایک جی جب آپ نے کہا اسمرتی اور شروتی دو کیٹیگرائزیشن ہے، ایک تو سورس بکس ہیں اور دوسرا پھر آپ نے کہا تھا ان کی سیکنڈری سورسز ہیں. ہاں سمرتی سیکنڈری سورسز ہیں، اس لیے یہاں اس میں دھرم شاستر میں جگہ پہ بات آئے گی کہ اگر سمرتی کا شروتی کے ساتھ ٹکراؤ ہو جائے تو شروتی کو آپ ترجیح دیں گے، سمرتی کو چھوڑ دیں گے. سمرتی کا سمرتی کے ساتھ ٹکراؤ ہو جائے، یعنی متضاد آراء بھی تو ہیں اور خود ان کو احساس تھا. میری بات ہے ایک بندہ تو ہے نہیں، سورس ایک تو ہے کوئی نہیں. رشی بھی وہ کہتے ہیں جی ہزاروں میں تھے جنہوں نے وید مرتب کی اور یہ سارا کچھ، جو پران لکھنے والے تھے، جو اپنشد 108 ہیں، تو ایک سے مطلب 108 بندے تو ہو گئے نا. ٹھیک ہے ہاں دھرم شاستر سمرتی ہے، یعنی ویدوں کا ہم نے ایک جائزہ لیا، اوورال جائزہ ہم نے لیا. تو ویدوں کے بعد اب ہم آگے ان کی سمرتیوں میں، جو سمرتیوں میں سب سے اونچا مقام ہے ان کا وہ دھرم شاستروں کا ہے. باقی لٹریچر سمرتیوں کو اس کے بعد آتا ہے، دھرم شاستروں کے بعد آتا ہے. سر اس میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ وید میں کافی ساری اور بھی تھی، مطلب رامائن اور اپنشد. نہیں وہ ویدوں میں نہیں، وہ سمرتیوں میں. ہاں سمر رامائن ہاں نہیں وہ سمیتات برہمناس وغیرہ وہ تو ویدوں کی 4 حصے تھے نا، لیکن رامائن اور مہا بھارت وغیرہ یہ سمرتیوں میں. ہاں برہمناس کا، اپنشدوں کا ہم نے سب کا جائزہ لے لیا تھا. ٹھیک ہے تو ہم نے یہ بات کہی تھی نا اوورال کہ جو تو برہمناس ہے، برہمناس تو بیسیکلی ان کی پوئٹری ہے نا. پہلے کون تھا سمیتاس تھا برہمناس تھا؟ ابھی میں پہلے سمیتاس تھا. سمیتاس بیسیکلی ان کی پوئٹری ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ برہمناس کی لیئر تھی جو اسی پوئٹری کی پروز ہے، ٹھیک ہے نثر ہے. پھر اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ آرن یکس وغیرہ جو ہے ان کی سوسائٹی کو بیان کر رہے ہوتے تھے، مطلب ان کی زیادہ تر یہ قربانی اور اس قسم کے سوشل لاس کو، لائف سٹائل کو. ٹھیک ہے اور چوتھے نمبر پہ اپنشد ان کی بیسیکلی انٹلیکٹ یا فلسفی تھی، وہ ہم نے ڈسکس کر لی تھی. اب یہ جو پہلا چیپٹر ہے نا اس میں آپ کہتے ہیں عظیم رشی دھیان میں شانت بیٹھے منو کے پاس پہنچے اور اس کی شیان شان پوجا کے بعد. اب یہاں بات ہی پوجا سے ہو رہی ہے، ویدوں میں یہ نہیں ہے کہ منو کی پوجا. اب یہاں پہ ہیرارکی ہے نا، ہیرارکی میں کیا ہے، منو سے نیچے رشی ہیں. رشی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو منو نے پیدا کیا. دیکھیں ایک ہے کہ اگر آپ اس کو میٹافر کے میننگ میں لے لیں کہ استاد اپنے شاگرد کی تخلیق کرتا ہے، چلو پھر تو بات سمجھ میں آتی. لیکن لٹرل میننگ میں کہ اب آپ کریشن کے چیپٹر میں اس کو لے کے آئے ہیں نا، یہ میٹافر نہیں لے رہے. میٹافر لے رہے ہوتے تو کہیں اور استاد شاگرد کے تعلق کے چیپٹر میں لے کے آتے. کریشن کے چیپٹر میں کیوں لے کے آتے کہ یونیورس کیسے پیدا ہوئی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ لٹرل میننگ مراد لے رہے. اور لٹرل میننگ میں وہ کہتے ہیں جی منو سے آگے رشی پیدا ہوئی. ہاں منو بھی ایک طرح سے برہما کی جگہ لے لیتا ہے، برہما کی جگہ لے لیتا ہے. تو اب یہ جو عظیم جتنے بھی رشی تھے، یعنی یہ سین یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا، وہ شانت بیٹھے ہیں منو کے پاس. منو مطلب منو شانت بیٹھا ہے اور وہ عظیم رشی اس کے پاس پہنچے اور رشیوں نے کیا کیا؟ منو کی پوجا کی. اب رشیوں نے سوال کیا اے بھگوان، اب منو کیا ہے؟ وہ بھگوان ہے. بھگوان مین کریٹر. ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 4 ذاتیں جو ان کے یہاں معروف ہیں، برہمن اور کشتری، ویش اور شودر، اور ان کے ملاپ سے پیدا ہونے والی دوغلی ذات، یعنی دونوں کے ملاپ سے بھی آگے پیدا ہوتی ہے نا، وہ ملاپ کی بھی اجازت دیتے ہیں، ایک نسل دوسری نسل کے ساتھ کر لے. برہمن کو نہیں اجازت دیتے، وہ آگے ہم پڑھیں گے. تو اس لیے اے بھگوان قائم بذات کون ہے؟ سویمبو. سویمبو جو ہے یہ قائم بذات ہے.
ٹھیک ہے، اس سے سوامبو سے آگے یہ سارا ہم کیسے پیدا ہو گئے، یہ انہوں نے رشیوں نے سوال کیا تھا منو سے، یعنی قائم بذات جو ہے، جو مثال کے طور پہ خدا ہے، اللہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے یہ سارا تخلیق کا سلسلہ کیسے جو ہے وہ جاری ہوا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اس نے جواب میں کہا بھائی سنو میری بات، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ سب کیسے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس نے پہلے بتایا کہ جی سب کچھ اندھیرا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک خواہش پیدا ہوئی، اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی، اور وہ خواہش کیا تھی کہ جی میں ہر قسم کی مخلوقات کو جو ہے وہ پیدا کروں۔ تو اس نے اپنے ارادے سے سمندر پیدا کیے اور اپنا بیج اس میں ڈالا۔ اب دیکھیں نا، وہی بگڑی سور، وکان عرشو علی الماء، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا، تو پہلے پانی پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو خواہش، یعنی ارادہ تخلیق جسے کہہ لیں، مخلوق پیدا کرنے کی خواہش۔ اب جیسے جو قصہ ہمیں سورہ بقرہ میں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو وہ بات ٹھیک ہے، کیا ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا نا، اللہ تعالیٰ ایک حدیث ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ قلم سے مطلب اس پہ ڈیبیٹ ہے، وہ میری کتاب میں ہے وجود باری تعالیٰ میں، ہاں وہ کہنا ذرا مشکل ہے، وہ کہنا ذرا مشکل ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے یہی لگتا ہے کہ سمندر پیدا ہوا تھا، یعنی سمندر سے مراد پانی، وکان عرشو علی الماء، قرآن نے تو خیر پانی کا لفظ استعمال کیا، سمندر کا نہیں، انہوں نے سمندر کا لفظ استعمال کیا۔ خیر بہرحال جو بھی ہے، سمندر پیدا ہوا اور اس میں اس نے اپنا بیج ڈال دیا، وہ بیج ایک طلائی انڈا بن گیا۔ اب یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے، یعنی کہانی کا ٹچ آپ کو ملتا ہے سٹوری کا، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے وہی ہے نا کہ ایک کوشچن ہے نا بھائی، پہلے مرغی تھی یا انڈا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ پہلے انڈا تھا، پہلے کیا تھا، انڈا تھا۔ تو وہ بیج ایک طلائی انڈا، اس کو کاسمک ایگ بھی کہتے ہیں، اگر آپ اس کو چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں نا، اس کو لکھیں نا یہ گوگل پہ، تو وہ بہت تفصیلات دے دیتا ہے کاسمک ایگ کا کہاں کہاں ویدوں میں ذکر ہے۔ لیکن ویدوں نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا نا، ہرن یا گابا یا ایسے کر کے کوئی لفظ ہے، اب میرے زبان پہ نہیں آ رہا، تو اس کا ترجمہ مختلف کیا جاتا ہے، کچھ نے گولڈن سیڈ بھی کر دیا، کچھ نے گولڈن ایگ بھی کر دیا، سیڈ یا ایگ، اچھا جس کی چمک سورج کے برابر تھی، اس نے انڈے سے بطور برہما کے جنم لیا، جو کل عالم کا جد امجد ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو ایک ایسی ذات تھی نا جو لا فانی لا محدود قوتوں کی ذات، جسے ہم ذات باہت کہتے ہیں، جس کو وہ سوامبو کہہ رہے ہیں۔ سوامبو کے اندر تخلیق کی، کریشن کی خواہش پیدا ہوئی، اس خواہش کے نتیجے میں کیا ہے، پانی پیدا ہوا، پانی کے اندر بیج پیدا ہوا، اس بیج نے جو ہے وہ ایک انڈے کی صورت اختیار کی، اس انڈے سے پھر برہما نکلا، اور اس برہما نے پھر یونیورس کو پیدا کیا۔ مطلب یہ ہائرارکی بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، سیدھا کہہ دیتے بھائی خدا نے پیدا کیا۔ اچھا یہ ہائرارکی جو ہے نا، یہ وہاں بھی آپ کو نظر آتی ہے گریک فلسفی میں بھی، گریک فلسفی میں بھی مطلب اس طرح سے نہیں ہے، ان کی اپنی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد جو کرسچینٹی میں آئی، پلاٹینس وغیرہ، تو اس کے ہاں بھی آپ کو نظر آتی ہے۔ ہمارے ہاں جو وحدت الوجود کا کانسیپٹ ہے، اس میں بھی وہ سیدھی طرح بات ہی نہیں کرتے، بھائی خدا نے جو ہے وہ مرد عورت کو پیدا کر دیا، آدم کو پیدا کر دیا، انسان کو پیدا کر دیا، وہ انہوں نے بس ایک ہائرارکی۔ ہمارے ہاں وہ افلاک تسعہ کا ایک کانسیپٹ آپ دیکھیں گے نا، گوگل کریں نا کبھی، عقول عشرہ اور افلاک تسعہ کا کانسیپٹ، 10 عقلیں اور 9 افلاک، ٹھیک ہے۔ وہ 10 عقلیں پیدا ہوئی، ایک عقل پیدا ہوئی، پھر اس سے دوسری عقل نکلی، پھر تیسری، پھر 10ویں عقل نکلی، پھر 10ویں عقل سے پھر وہ 9واں فلک نکلا، پھر 8واں، پھر اس طرح سے وہ سب سے نچلے والا فلک، یعنی 9 فلک ہیں اور اس کے اوپر 10 عقلیں ہیں۔ مطلب خدا سے نیچے کریشن تک ایک ہائرارکی پیدا کرتے ہیں، بھئی ایک سے دوسری سمجھ نہیں آتی، وہ حادث اور قدیم کا ربط تلاش کرنے کے لیے کہ ڈائریکٹ جو ہے نا خدا کو کسی طرح انوالو نہ ہی کرے۔ اگر اس کو آپ نے ڈائریکٹ انوالو کر دیا نا اس ساری تخلیق اور کریشن میں، تو اس کا کوئی مقام اور مرتبہ کم ہو جائے گا۔ تو وہ درمیان میں پھر وہ سارے جو ہے وہ رابطے بناتے ہیں۔ یہ بیسیکلی فلسفی کا مسئلہ رہا ہے، اور وہ مختلف مذاہب میں ہمیں نظر آتا ہے۔
تو اب وہ برہمان نے جب وہ پیدا ہوا اس کاسمک ایگ سے برہما، تو وہ کل عالم کا جو ہے وہ جد امجد ہے. اور یہ جو روح مطلق تھی، نار میں ہونے کی وجہ سے سمندروں کو نارا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کا اولین گھر تھے. خیر، پھر اس کے بعد وہ مرد پیدا ہوا جسے اس دنیا میں سب برہما کے نام سے جانتے ہیں. جب برہما پیدا ہو گیا، اس میں ایک برس قیام کے بعد اس برہما نے اپنے دھیان سے وہ انڈا 2 برابر ٹکڑوں میں بانٹ دیا. 1 سال تک وہ برہما انڈے کے اندر رہا. پھر وہ انڈا برہما نے توڑ دیا اور برہما جو ہے وہ انڈے سے نکل آیا. پھر جو اس نے اس انڈے کو 2 ٹکڑوں میں توڑا تھا، تو ایک سے اس نے آسمان اور دوسرے حصے سے اس نے زمین بنا دی. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں نا، اس میں جب ہم آتے ہیں، پھر اس کے بعد برہما نے کیا کیا؟ دیوتا پیدا کیے. وہی مطلب وہ جو فرشتوں کا جو کانسیپٹ، ان کے درجات مقرر کیے، انہیں زندگی دی، ٹھیک ہے، حیات دی، ان کے مختلف فرائض تفویض کیے، ڈیوٹیز دی، ان کو اسائن کی. پھر غیر مادی لطیف جہان پیدا کیا، جسے ہمارے یہاں صوفیہ وہ عالم امر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ مادی جہان ہے، تو یہ غیر مادی جہان ہے اوپر کا. پھر برہما نے آگ، ہوا، سورج اور 3 وید پیدا کیا. اب یہاں پہ 3 ویدوں کا ذکر ہے، رگ وید اور اسی طرح یجر وید اور سام وید. اتھروا وید کو بعض ان کے ہاں وہ اس کو شمار نہیں کرتے ویدوں میں، بعض نہیں شمار کرتے. پھر اس کے بعد چاند کی منزلیں، سیارے، دریا، سمندر، پہاڑ، اونچی نیچی زمین بنائی. اب یہ جو کانسیپٹ ہے، مطلب آپ ایک خدا سے یہ ایک کانسیپٹ، مطلب خدا کا کانسیپٹ آپ نے مان لیا، اس کو خواہ ایک ایسے اساطیر کی شکل دے دی ہے کہ جس کو انسانی ذہن قبول نہیں کرتا. خدا کے ڈائریکٹ بنانے میں کیا رہتا؟ لامحدود قوتوں کا جب وہ مالک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حوا کو پیدا کیا، ان سے آگے نسل انسانی کو چلا دی. سائنٹزم نے ہر مذہب کو افیکٹ کیا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ سائنس کے ذریعے پروو کرے دین کو اپنے. ہاں، تو یہاں پہ وہ بگ بینگ تھیوری بھی ڈالتے ہوں گے کچھ ہندو. ہاں، وہ دیکھیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہاں، ایک تو مطلب پہلے ایک چیز تھی نا، گولڈن سیڈ سے یہ سارا کچھ ہوا. ٹھیک ہے، تو لیکن کام نہیں ہے. زیادہ تر ہندو کلچرل لیول پہ، مطلب شعوری سطح پہ ہندو جو ہے نا اب اپنے مذہب کو نہیں ایکسیپٹ کرتا. سیدھی سی بات ہے، جیسے ہم مسلمز ہیں نا شعوری سطح پہ. وہ ایک تھا بھی نا کرسچین جو مسلم ہو گیا تھا، اینڈریو ٹیٹ، کیا نام تھا اس کا ایسے کر کے، اینڈریو ٹیٹ یہی نام تھا نا. ہاں، اب وہ یہی کہتا تھا کہ یار یہاں ویسٹ کی صورتحال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دو، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں. ٹھیک ہے، اب کسی مسلم کنٹری میں ذرا جا کے کوئی مطلب کچھ کہہ تو دو، اشارتاً بھی کہہ دو تو سر پاڑ دیں گے تمہارا. یعنی اصل میں تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شعوری سطح پہ جو ہے وہ اپنے دین کو، مذہب کو ایکسیپٹ کیا. ٹھیک ہے، تو اور اس لیے وہ پھر بعد میں مسلمان بھی ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسلم جو ہے ہمارے ہاں مطلب شعوری سطح پہ مذہب کے ساتھ تعلق ہے. باقی تو لوگ بل کلچر، ہم کیوں ہیں، ہم ہندو کیوں ہیں؟ مطلب سب سے بڑی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو ہندوستان میں رہ رہا ہے وہ ہندو ہے بس. یہاں کا صدیوں کا کلچر ہے. مسلمان بھی ہندو ہے، سکھ بھی ہندو ہے، کرسچین بھی ہندو ہے. اب یہ فلسفی ان کے ہاں پڑھے لکھے طبقے میں پریویل کر رہی، یہ فلسفی ان کے ہاں. ویدوں کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. وید پڑھنے پڑھانے کا رجحان ہی نہیں ہے. ایون کہ وہ ان کے جو مٹھ ہوتے ہیں ان میں بھی ویدوں کو کوئی نہیں جانتا. وہ بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ادھر ادھر کی 2-4 باتیں کر کے، اچھی باتیں، ٹھیک ہے، اچھی باتیں ہیں، اچھی باتیں تو پھر ہر جگہ ہیں. لیکن اب ہندو مت اس طرح سے مذہب رہے، ہندو مت کا کوئی فیوچر نہیں ہے اب دنیا میں. ہندو مذہب کا کوئی فیوچر نہیں. ہاں، ہندو کلچر وہ پریویل کرے گا، وہ ٹھیک. جو سیاسی ونگ ہے RSS، ہاں، وہ تو سننے میں ہے کہ وہ بڑے کٹر مذہبیت. نہیں، کٹر مذہبیت کیا ہے؟ وہ ان کا جو سیاسی ونگ ہے نا، وہ سیاسی ونگ تو صرف کیش کراتا ہے نا. وہ کیا کرتا ہے سیاسی، جیسے امریکہ نے کہا کہ جی آ گئے مسلح، آ گئے مسلمان، آ گئے کھا جائیں گے تمہیں. ٹھیک ہے، تو اپنی لوگوں کو ڈرایا نا انہوں نے، میڈیا کے ذریعے سے ایک ہائپ کریٹ کی نا. مطلب 9/11 ہو گیا، اب تو امریکہ پہ قبضہ ہو جائے گا، گھوڑوں کے اوپر آئیں گے، تلواریں لے کے آئیں گے، گردنیں تم سب کی اڑا دیں گے. کیا کریں؟ ماریں. ہم ان کو اب مارنے جاتے ہیں، افغانستان میں مارتے ہیں، عراق میں مارتے ہیں، لیبیا میں مارتے ہیں، ہر جگہ مارتے ہیں، سیریا میں مارتے ہیں. تو انہوں نے اپنے لوگوں کا ایک ذہن بنانا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ڈرایا. تو وہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ہندوؤں کی، وہ تو بیسیکلی اپنے ووٹ کے لیے ایسا کرتی ہے.
ٹھیک ہے. ووٹ کے لیے ایسا کرتی ہے بھائی یہ مسلمان ہے, مسلمان آ گیا, ظاہر بات ہے مسلمانوں کی ہسٹری تو ہے, 1000 سال انہوں نے حکومت کی ہے, تو وہ مسلمانوں سے ڈراتے ہیں بھائی ہم نہیں آئیں گے تو یہ آ جائیں گے, یہ آ گئے تو تمہارے تو مندر ختم ہو گئے, سارا کچھ. اچھا مندروں سے تعلق کتنا ہے بھائی تمہارا تعلق کیا تمہارا, ٹھیک ہے. مطلب وہی آپ اب دیکھ لیں ان کے جو مذہبی فیسٹیول ہوتے ہیں جس کو وہ بھگوان بنا کے جس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں, اگلے دن وہی گندی نالی میں پڑا ہوتا ہے وہی بھگوان, ٹھیک ہے. اٹھا کے اس کو سب ربش ہو جاتا ہے نا, مطلب وہ روئی کا بھگوان بنا رہے ہیں وہ, مطلب ظاہر بات ہے جب وہ فیسٹیول ہوتے ہیں تو وہاں وہ ہر قسم کے وہ بھگوان بناتے ہیں. وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عارضی طور پہ, ٹھیک ہے, بنائے, استعمال کیا اور پوجا پاٹ کی اور ان کو پھینک دیا. شعور ہی نہیں ہے, شعور ہی نہیں, کبھی سوچا ہی نہیں ہے اس حوالے سے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. وہ تو سوامی دیانت جی, وہ جو آریہ سماج والے تھے جنہوں نے تحریک شروع کی تھی, وہ تو ان کے ذہن میں آیا کہ بھائی یہ جو پوجا کر رہے ہیں اس کی بھگوان کی, پورا خاندان آیا ہوا ہے, تو دن میں سو رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بھگوان کے تو اوپر نیچے جو ہے وہ چوہے دوڑ رہے. ہاں بھائی اچھا بھگوان ہے بھائی, چوہوں سے اپنی حفاظت نہیں کر رہا, تو ہم اس کی پوجا میں لگے. تو یہ جو سوچ ہے کریٹیکل تھنکنگ, وہ تو مر گئی ہے, ختم ہو گئی. تو انہیں اپنی لوکل انٹیگریٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک دشمن کریٹ کرے, اور وہ دشمن انہیں لگتا ہے بھائی مسلمانوں کو ہم اپنے لوگوں کو دکھائیں. بیسیکلی وہ تو ان کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے. اور مذہب بھی کیا ہے, مذہب کیا ہے, مذہب اینٹی مسلم, بس مذہب اور کیا ہے, مذہب تو اور کچھ بھی نہیں ہے. مسلم تو میں کھا جائیں گے, مذہب 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی ہے. اس کے علاوہ مذہب کیا ہے بھائی, تم اپنا مذہب کون سا پریکٹس کرتے ہو, ٹھیک ہے, جو کچھ اچھی اخلاقیات آ گئی ہیں, ٹھیک ہے, تمہارے مذہب میں وہ کہاں ہے, کہیں پہ بھی نہیں ہے. جو ان کی ریچولز کی کچھ اہمیت ہے وہ بھی ان کنٹراسٹ ٹو مسلمز ہے, یعنی کہ ہاں چاہے کیا اگر ان کے ہاں ہاں جو وہ ریچولز بھی سارے جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہی پیدا کی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ اب مطلب سب لوگ ایک بائسنس, ایک تعصب پیدا کرتے ہیں نا, تاکہ دوسری کی بات نہ سن سکیں, غور نہ کر سکیں, کیونکہ نفرت کا بیانیہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے, نفرت کا بیانیہ. تو اب ان میں سے جیسے کانگریس وغیرہ یہ لوگ سیکولرزم کی طرف نکل گیا, لیکن وہ بھی کیا ہے, وہ بھی یہی ہے کہ بھائی بس سب کچھ ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے بھائی, اصل چیز ہے جغرافیائی حدود کے اندر آپ ہو بس. سر انسانی سوچ کا یہ ماننا ہے کہ کسی چیز کو یا کسی شخص کو اس وقت بڑا سمجھا جاتا ہے جب وہ بہت سے لوگوں سے کام لینے کے بعد خود بہت سے لوگوں کے ماتحت ہو کر کام کروائے, خود ایز اے گاڈ یا ایز اے کسی بڑی اسٹیج پہ بیٹھا اور اپنے نیچے بہت سے لوگ ہوں جو اس کے ذریعے کام کر رہے ہیں. کسی بھی معاشرے میں دیکھنے وہ لوگ اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو جو ان کے نزدیک, ہمارے نزدیک کانسیپٹ ہے کہ گاڈ نے خود ہی سب کچھ بنایا, اگر وہ اس کانسیپٹ کو یا اس سوچ کو لے کے یہ چیزیں بناتے ہیں تو اس میں کس طرح ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. نہیں, مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں ہے, کوشچن مطلب کیا, کوشچن کیا ہے, اس کو دوبارہ ریوائز کر دینا. جس طرح ایک جسٹ لائک ایک گاڈ ہے سب سے بڑا خدا, اس نے دیوتا بنائے یا اس نے برہما کو بنایا, برہما نے آگے دیوتاؤں کو بنایا, ٹھیک ہے, ایک ہیرارکی بنا دی نا انہوں نے, ہاں ایک ہیرارکی بنا. یہ جو سب سے اوپر ہے ایک بالکل قائم ذات ہے ان کے نزدیک, یہ اس کے لیے ایک ہائپ کریٹ کرتا ہے اور اس کو ایک بہت ایکسٹریم لیول پہ دکھاتا ہے کہ یہ بہت بڑا گاڈ ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. نہیں, وہ اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے, اس کو تو وہ جو ہے نا, ابھی ہم آگے چل کے پڑھیں گے ان کی خداؤں کی جو ہیرارکی وغیرہ, اس کو ہم ڈسکس کریں گے. بیسیکلی تو جو ایون کے جو وہ جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا ہے یا پرمیشور کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے نا. وہ تو کہتا ہے پرمیشور تو وہ جو فارم لیس ہے, اس کی کوئی فارم ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی تو تم بات ہی نہ کرو. اصل میں تو اس کی بات کرو جو نیچے ہے. اب جو نیچے ہے نا, مثال کے طور پہ جو بھگوان ہے, جو کریٹر ہے, اس میں 3 معروف ہے, برہما ہے, وشنو ہے, شیوا ہے. اب اس میں بھی شیوا ڈسٹرائر ہے, زیادہ اس کی طرف چلے گئے, ڈسٹرکشن کی سائیکالوجی تھی نا, تو شیوا کیا دشمنوں کو تباہ کرتا ہے, ہاں بس آؤ اس طرف آؤ, یہ اس کام کے اوپر لگ جاؤ, ٹھیک ہے. تو اب زیادہ مقبولیت, ایکسیپٹنس اس کو حاصل ہو گئی شیوا کے کانسیپٹ کو, تو اب اس کی پوجا شروع ہو گئی, ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی جو
چیزیں، اور اس میں بھی برہما جو ہے وہ کریٹر تھا. برہما کے کوئی بت نہیں ملیں گے آپ کو، برہما کے نہیں بت ملیں گے، بہت کم، اب نظر انداز کر دیا. تو اس میں بھی جو چیزیں ان کی نفسیات، ان کی سوشل نیڈز کو ان کی ڈیزائرز کو پوری کرنے والی چیزیں تھیں، وہ جہاں ان کی اس پوری ہیرارکی میں پورا ہو رہا تھا خداؤں کی، وہاں سے انہوں نے وہ ایک پک اینڈ چوز کر کے وہ خدا پکڑ لیا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ لکشمی دیوی، ہاں وہ اس کے آپ کو نظر آئیں گے، کیوں؟ دولت ایک بیسک نیڈ ہے. ہاں ایسا کوئی خدا مثال کے طور پہ کہ جو آپ کی انٹلیکٹ کو، آپ کے کانشیس کو جو ہے وہ بڑھاتا ہو، یا ایسا کوئی خدا جو آپ کے اخلاق کو بہتر کرتا ہو، نہ وہ کوئی خدا نظر آئے گا سوسائٹی میں، نہ اس کی کوئی پوجا نظر آئے گی. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ سارے جن خداؤں کی پوجا ہو رہی ہے ان کا کانسیپٹ ہی سارا کیا ہے؟ منفی ہے، نیگیٹو ہے، تعمیری ہے ہی نہیں، کنسٹرکٹیو ہے ہی نہیں، ڈسٹرکٹیو ہے. شیوا کا مطلب ابھی آپ گوگل کر کے دیکھیں، ویکیپیڈیا پہ کسی بھی انسائکلوپیڈیا میں اس کی انٹری نکال کے دیکھ لیں، شیوا کی انٹری نکال کے دیکھ، وہ کیا ڈسٹرائر ہے ہی وہ ڈسٹرائر، مطلب اس کا تعارف ہی کیا ہے؟ تباہ کرنے والا، تباہی مچانے والا. ٹھیک ہے، پھر تو تباہی. لکشمی کا کانسیپٹ ہی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب روپے پیسے کی جو دیوی ہے اس کی پوجا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ان خداؤں کی پوجا ہو رہی ہے. تو وہ یہ اب برہما نے کیا کیا؟ خیر، برہما نے اپنے جسم کو 2 حصوں میں بانٹتے ہوئے نصف کو مرد اور نصف کو عورت میں مجسم کیا. وہ خود ہی 2 حصوں میں بٹ گیا. اب یہ کہا اصل میں تو کیا تھا، یہ بات ٹھیک تھی کہ مرد سے عورت پیدا ہوا. ہاں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ وہی بگڑی ہوئی کانسیپٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کی پسلی سے اماں ہوا کو پیدا کیا، تو انہوں نے اس کے اندر وہ ساری چیزیں پیدا کر دی. اچھا یہ بات بھی یہاں پہ آ گئی نا، جہانوں کی بھلائی کی غرض سے. اب یہ کون سی جہان کی بھلائی کی غرض تھی؟ برہمنوں، کھشتریوں، ویشوں اور شودروں کو بے ترتیب اپنے دان، بازوؤں، رانوں اور پاؤں سے پیدا کیا. کاسٹ سسٹم بیسیکلی آپ کو ویدوں میں نظر نہیں آتا، یہ یہاں سے دھرم شاستروں سے پیدا ہوا کاسٹ سسٹم، کہ برہمن جو ہے نا یہ تو دہن سے پیدا ہوا ہے، برہما کے منہ سے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ سپیریئر ہے. اور شودر جو ہے وہ پاؤں سے پیدا ہوا ہے، اس لیے وہ کیا ہے؟ وہ گھٹیا مخلوق ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں نے تخلیق کی گئی اشیاء کو ظہور میں لانے کی خواہش کے تحت سخت ریاضتیں کی اور یوں 10 مہارشی پیدا کیے. منو نے پھر آگے 10 رشی پیدا کیے، ٹھیک ہے، وہ 10 رشیوں کا نام ہے. پھر ان مہارشیوں نے 7 عظیم الشان دیوتاؤں کے استھان اور کمال اور قوت و اختیار کے مالک رشی پیدا کیے. پھر انہوں نے آگے 7 رشی پیدا کیے، ٹھیک ہے، وہ یہ تھے. پھر آگے بادل وغیرہ پیدا ہوئے، پھر گھوڑے، اور اسی طرح بندر، مچھلیاں، پرندے، مویشی، ہرن، درندے، یہ سب پیدا ہوئے. پھر حشرات الارض، جوئیں، کھٹمل، کاٹنے اور ڈنگ مارنے والے جاندار پیدا ہوئے، نباتات. تو اس طرح سے اب وہ کہتا ہے منو یہ کہتے ہیں کہ جی رشیوں نے پھر کیا کام کیا کہ آگے مزید مخلوقات کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں منو بیسیکلی برہما کے لیول کے اوپر ہے. سویمبھو کی خواہش سے برہما کس طرح سے بنا؟ وہی ایک سیڈ نے انڈے کی صورت، انڈے میں برہما رہا، پھر برہما نے آگے مہارشی پیدا کیے، مہارشی نے مزید آگے رشی پیدا کیے، اور رشیوں نے پھر آگے چل کے کسی نے نباتات، کسی نے انسیکٹس، کسی نے جو ہے وہ بادل، اور کسی نے جو ہے وہ پہاڑ، اور یہ سب کچھ پیدا کیا. تو اب کچھ ایسی چیزیں تھیں جو انسان کے رحم مادر سے پیدا ہوئیں، مویشی، ہرن، اور اسی طرح سے درندے وغیرہ. کچھ ایسی چیزیں تھیں جو انڈوں سے پیدا ہوئیں، پرندے، سانپ، مگرمچھ، مچھلیاں، کچھوے وغیرہ. کچھ ایسی چیزیں تھیں جو انہوں نے جیسے کہا نا، جوئیں، کھٹمل، مکھیاں، حشرات الارض، انسیکٹس جو ہیں یہ کہتے ہیں جی رطوبت کی پیداوار ہے، گرمی سے. یہ پرانے کانسیپٹس تھے، گریکس میں بھی تھے کہ گرمی سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اب وہ کانسیپٹس یہاں پہ بھی آ گئے. ٹھیک ہے، اس قسم کے کانسیپٹس بھی ہمیں یہاں پہ مل جاتے ہیں. تو پھر برہما کے سونے کا کانسیپٹ بھی ہے. جب تک وہ برہما جاگتا ہے دنیا میں گہمی رہتی ہے. اس کے اونگتے شانت ہونے پر کائنات بھی کامل تباہی کی نیند سو جاتی ہے. جب وہ برہما نیند میں ہوتا ہے، ہاں آیت الکرسی کے میں یہاں سے پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کریٹر سو بھی جاتا ہے. پھر سونے کی وجہ سے جب وہ غافل ہو جاتا ہے تو اب ظاہری بات ہے پھر دنیا بھی سو جاتی ہے، دنیا بھی سو جاتی ہے. تو اسی طرح سے اب یہ ہے مقدس قوانین کے شاستروں، یعنی اس مجموعے کو مرتب کرنے کے بعد برہما نے مجھے خود سکھایا. ٹھیک ہے،
تو برہما جو ہے اس نے تعلیم دی ہے ان مقدس شاستروں کی، اور پھر میں نے اسے سیکھا اور آگے مریچی اور دوسرے رشیوں کو سکھایا۔ مریچی بھی ان کے ایک رشی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تو خیر سارا ان کا جو ہے نا وہ تخلیق کا کانسیپٹ ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ سورج، زمین اور آسمان دونوں جگہ دن اور رات پیدا کرتا ہے، یعنی دن اور رات آسمانوں میں بھی ہوتا ہے، اب آسمانوں میں دن رات سمجھ میں نہیں آتا ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ مطلب طویل ترین ان کا چیپٹر ہے ان کی کریشن کے بارے میں، تخلیق کے بارے میں۔ اچھا، چونکہ براہمن جو ہے منہ سے نکلے، پہلے پیدا ہوئے اور ویدوں کا علم رکھتے ہیں، چنانچہ بجا طور پر کل تخلیق کی آگ کا دوسرا بڑا کانسیپٹ ویدوں کا، ایک تو تخلیق ہے، تخلیق سے بھی بڑا کانسیپٹ جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے برہمنزم، برہمن کی تقدیس، برہمن کی بڑائی، اس کی سپیریئرٹی۔ تو بیسیکلی یہ سارے تو برہمنوں نے ہی پیدا کیا نا، یہ سارا لٹریچر، یہ تھے سارے برہمن جنہوں نے یہ مذہبی لٹریچر پیدا کیا، تو انہوں نے اپنے وہ رائٹس اس میں رکھے، اپنے رائٹس اس میں رکھے، اور وہ رائٹس ان کے بادشاہوں سے بھی زیادہ ہیں، یعنی بادشاہ سے اختلاف ہو جائے تو بادشاہ پابند ہے کہ برہمن کی پیروی کرے۔ عدم سے وجود میں آنے والے برہمن سے عظیم کوئی مخلوق اس دنیا میں نہیں، دنیا کی تمام مخلوقات میں سب سے عظیم تر برہمن ہے، وہ تمام مخلوقات کا آقا اور زمین پر مقدس قانون کا محافظ ہے۔ اس عالم میں جو کچھ موجود ہے سب برہمن کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ برہمن کا ہے، جس سے چاہے جو مرضی لے لے۔ اپنے مبدأ تخلیق کی عظمت کے باعث وہ اس مرتبے کا حقدار بھی ہے، کیونکہ اس کی تخلیق چونکہ وہ ہوئی ہے اپنا دہن سے ہوئی ہے۔ برہمن جو کچھ کھاتا، پہنتا اور دان کرتا ہے سب اسی کا ہے، دوسرے تمام فانی انسان اسی کی طفیل چیزوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو برہمنزم جو ہے وہ ہمیں بہت بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ ویدوں میں ہے ہی کانسیپٹ، ویدوں میں برہمنزم نہیں ہے، ویدوں میں ادھورا سا کانسیپٹ اتنا ہے کہ جی سوسائٹی کو 4 حصوں میں بانٹ لو، کچھ لوگ یہ کام کریں، کچھ یہ کریں، کچھ یہ کریں، کچھ تجارت کریں، کچھ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے، کچھ لیبر ورک کریں، وہ اس طرح سے ہے۔ یعنی سوسائٹی، ویسے سوسائٹی تقسیم بھی ہوتی ہے اسی طرح سے، جیسے آپ کے یہاں آرمیز ہیں سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہیں، بزنس مین ہے، تاجر ہے، کچھ لیبر ورک کرنے والے ہیں، کچھ انٹلیکچوئلز ہیں جو چلا رہے ہیں سوسائٹی کو، رن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہوتا یہی ہے، ہر سوسائٹی اسی طرح سے چل رہی ہے۔ تو ویدوں کا انداز اسی طرح کا ہے کہ سوسائٹی میں اس طرح سے ہوتا ہے، ایک تبصرہ سا ہے، یہ نہیں ہے کہ خدا نے اس طرح سے یا برہما نے اس طرح سے 4 کوئی وہ پیدا کی ہیں، اپنا ذاتیں پیدا کی ہیں، یہ نہیں، لیکن یہ بار بار ذاتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، کاسٹ سسٹم کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، اسی کاسٹ سسٹم کے خلاف آگے ہم دیکھیں گے نا، اتنا زیادہ برہمنزم ہے، پھر اس کے خلاف ریئیکشن پیدا ہوا تھا بدھزم کا۔ بدھزم نے آ کے کاسٹ سسٹم کو اڑا دیا نا، ایک تو انہوں نے کاسٹ سسٹم کو اڑایا، دوسرا انہوں نے خداؤں کے کانسیپٹ کو اڑا دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ کاسٹ سسٹم سارا کس کے اوپر کھڑا ہے؟ خداؤں کے کانسیپٹ کے اوپر، خدا سے ہی تو یہ سارا کاسٹ سسٹم جنم لے رہا ہے۔ تو بدھا نے آ کے خدا کا کانسیپٹ ہی اڑا دیا۔ یعنی بدھا سے جب پوچھا گیا نا، گوتم بدھا سے کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں کریٹر کے بارے میں، تو میرا مسئلہ ہی نہیں ہے، کریٹر میرا مسئلہ ہی نہیں ہے، میرا مسئلہ یہ لوگ ہیں، دیکھو لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مطلب برہمن یہی تو کام کر رہے تھے نا، ان کو برہمنوں کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا تھا، سارا قانون جو ہے، اچھا برہمن کے اوپر صرف ایک قانون لاگو ہوتا تھا، ویدوں کا علم اس کو ہونا چاہیے، بس ایک قانون اس کے اوپر، وہ اسٹرکٹلی جو ہمیں نظر آتا ہے بس۔ ہاں اگر ویدوں کا علم نہیں ہے تو وہ جاہل ہے، اور وہ یہ ہے فلاں، یہ وہ دس اینڈ دیٹ ہے۔ ویدوں کا جب اس کے پاس علم ہے تو پھر اس کے بعد تو وہ پتہ نہیں کیا ہے، باقی سارے لوگ تو کیڑے مکوڑے ہیں۔ تو وہ جو تحریک اٹھی تھی بدھا کی، وہ بیسیکلی اسی کے خلاف تھی، اسی برہمنزم کے خلاف تھی، اور انہوں نے خدا کا کانسیپٹ بھی اسی لیے اڑایا کہ اچھا انہوں نے عجیب پھر کام کیا رد عمل میں۔ ظاہری بات ہے یہ بھی تو تیز تھے ان کے جو تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو اوتاروں کا کانسیپٹ تھا نا، انہوں نے کہا جی نواں اوتار گوتم بدھا تھا، نواں اوتار جو ہے وہ گوتم بدھا تھا، آؤ اب آ کے لڑائی کرو ان سے۔ مطلب انہوں نے اس میں اس کو رائیولری میں نہیں لے کے گیا نا، ہاں، تو انہوں نے گوتم بدھا کو جو فاؤنڈر تھے بدھ مت کے، انہوں نے ان کو اپنا اوتار بنا لیا، انہوں نے کہا وہ بھی ہمارا ہی ہے، وہ اوتار بن کے آیا تھا، ریفارمر تھا۔ لیکن نہیں، بہرحال اس کے باوجود، ان کے اوتار بنانے کے باوجود بدھ مت جو ہے وہ علیحدہ۔
اور ان کے ہاں بدھوں میں بت پرستی نہیں ہے، ٹھیک ہے مجسمے بناتے ہیں، اسٹیچوز بناتے ہیں گوتم بدھا کے، کیونکہ ان کے یہاں خدا کا کانسیپٹ نہیں ہے نا، تو میڈیٹیشن کے لیے ان کو سامنے رکھتے ہیں. اب کچھ فرقوں نے کچھ پوجا بھی شروع کر دی ہے، لیکن ان کے یہاں نہیں. جینیوں کے ہاں بھی ویسے مجھے کچھ دوست بتا رہے تھے وہاں انڈیا سے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بات جو آپ نے کی ہے نا، کہ ویسے ہم نے تو کی تھی وہ اس لیے کہ وہ سوامی دیانند جی نے لکھا تھا کہ جینیوں سے بت پرستی ہے یہ ہندوؤں میں. وہ کہتے ہیں کہ جینیوں کے مندر میں بھی مہاویر کے مجسمے تو وہ بناتے ہیں، لیکن وہ بیسیکلی وہ بھی خدا کے کانسیپٹ کے قائل ہی نہیں ہے، تو وہ بت پرستی کیوں کریں گے؟ تو بت پرستی ان کی اپنی ایجاد ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کسی حد تک. ان کے مجسمہ سازی اور بت پرستی اس میں بھی فرق ہے. ہاں، مجسمہ سازی میں اور بدھ مت میں مجسمہ سازی ہے، لیکن خدا کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. اگرچہ کچھ بگڑی ہوئی صورتوں میں انہوں نے خدا بنا لیا، مطلب کچھ بدھ مت والوں نے. مہاویر جو ہے وہ بھی اہنسا کے قائل تھے نا، وہ تو ذات پات کے خلاف لڑتے رہے بدھ والے، یہ اہنسا کے قائل تھے، مطلب عدم تشدد کے قائل تھے. اب ان میں سے تو ایسے بھی ہیں جو کہ مطلب پلانٹس کو بھی کاٹنے کے قائل نہیں ہیں. اب یہ ایک رد عمل تھا، چونکہ یہ برہمن تو ہے، وہ سوسائٹی کے اندر فساد مچائے ہوئے تھے انہوں نے. یہ سارا جو پولیٹیکل آپ کو ایکٹیویزم نظر آتا ہے انڈیا کے اندر، یہ سارا وہ برہمن کاسٹ ہے، اور کیا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ ٹھاکر جنہیں کہتے ہیں، ٹھاکر وہ وہی ہے نا جو وہ آ جاتے ہیں، کھشتری، ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی اپنی جو ہے، کیونکہ یہ آئے تھے وہ آرین، ہم نے کہا نا مائگریٹ کر کے آئے تھے نا یہ انڈیا کے اندر، تو ان کا خون وہی تھا، وہ سرداری والا اور حکومت کرنے والا. تو وہ اپنا بس وہ بلڈ کے اندر جو وہ جینز کے اندر جو وہ لے کے آئے تھے نا سرداری، بس اصل مقصد ان کا وہ یہی تھا، مقامی کلچر یہ سارا کچھ. ان چیزوں کو تو انہوں نے اپنے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح سے وہ کیا، استعمال کیا. خیر بہرحال اس کو ہم آگے چلائیں گے، ان کے قانون کا ہم اب کچھ نہ اس کے بعد مطالعہ کریں گے. چلیں جی، آج اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد الرحمن اینڈ کمیونٹی سینٹر کے تحت ہمارے بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہیں، اس میں ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، جیسے کہ راشن پروگرام ہے، اسی طرح سے میڈیکل کیمپس، منتھلی میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں. آج کل بچوں کا چیلنج یور سیلف ٹین ایجرس کا پروگرام چل رہا ہے، 13 سے 24/7 وہ ہمارے پاس رہتے ہیں. 7 ڈیز کی ورکشاپ ہے اسمارٹ فون اسکرین کے ایڈکشن سے نکالنے کے لیے، اور بہت سارے اس طرح کے تربیتی اصلاحی پروگرام چل رہے ہیں. حفظ کلاس چل رہی ہے، ہمارے ایس ڈی این کے پروگرامز ہیں، ہمارا ایس ڈی این اسٹوڈیو کے نام سے ویب سائٹ ہے، اس پہ کورسز ہیں، یہ سب کورسز فری میں اویلیبل ہیں. چینل کے اوپر ہمارے جو ہے ویکلی بیسس کے اوپر ہمارے کورسز اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں، پوڈ کاسٹ ہیں، تربیتی اصلاحی پروگرامز ہیں. ان سب کے اوپر ہماری کوئی منتھلی 1 ملین کے قریب کاسٹ آ رہی ہے. ہمارے سارے اس ادارہ جاتی پروگرامز کی، اسٹوڈیوز کی، اسی طرح سے ہمارے دعوتی اور اصلاحی پروگرامز ہیں، ہمارے ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، ہماری مسجد کا پروجیکٹ ہے، اور ہماری تربیہ ورکشاپس وغیرہ ہیں. تو اس میں ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں. جو بھی لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ہم شیئر کر دیں گے، یا اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیں گے، اس پہ ہم سے کانٹیکٹ کر کے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.